وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اس علم سے دین اور دنیا دونوں علوم مراد ہیں، کیونکہ آگے جس علم کا تذکرہ آ رہا ہے وہ دنیا کا علم ہے، اور دین کا علم تو پیغمبروں کے پاس ویسے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ حضرت داؤد اور سلیمان نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہنے لگے کہ لوگوں، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ پرندوں کی جو کنورزیشن ہے نا آپس میں، جو ان کا لنک ہے، جس طرح سے بھی اللہ نے ہمیں وہ بھی سکھا دیا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، یعنی حکومت کے جتنے اسباب اور وسائل تھے، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا بہت بڑا واضح فضل ہے۔ مبین کا معنی واضح فضل ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی لشکر کی تیاری کر رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے، تو آپ نے اپنے لشکر میں تمام مخلوق کو، جو بھی آپ کی فوج میں تھی نا، سب کو جمع کیا۔ اس میں جنات بھی، اس میں انسان بھی، اور اس میں پرندے بھی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، اس کے قریب سے جب یہ لشکر گزرنے لگا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی نے اناؤنسمنٹ کی، پوری چیونٹیوں کے لشکر سے خطاب کیا اور کہا اے چیونٹیوں، اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونتا ہوا چلا جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان اس چیونٹی کی بات سن کر کھل کھلا کے ہنس پڑے۔ وقال، اور کہنے لگے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی ہے، مجھے اس نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنا بڑا احسان کیا کہ چیونٹیوں کی آپس کی اناؤنسمنٹ اور ان کے لیڈر کا جو قوم سے خطاب ہے، وہ خطاب بھی میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، تو مجھے اس نعمت پہ شکر کی توفیق عطا فرما دے جو نعمت تو نے مجھ پہ کی ہے، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر جو نعمت کی۔ میرے والدین کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور ان کی جو بھی زوجہ ہوں گی، ان دونوں پر بھی تو نے نعمت کی ہے، اس کا بھی شکر کی توفیق دے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا اچھا عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے۔ کیا خاندانی دعا ہے یا نہیں ہے؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت اسباق ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ نالج پتہ چلی کہ جانوروں کا آپس میں ایک بہت مضبوط لنک ہوتا ہے، جس میں وہ ایک دوسرے کو اطلاع بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں اس واقعے میں یہ پتہ چلی کہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے گا، مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو پتہ بھی نہیں چلے گا نا، یہ بھی قرآن کے الفاظ لغو نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر جان کر یہ کام بولو نہیں کر سکتے۔ اس میں جانوروں پہ بھی ظلم سے روکا گیا ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے جن کو ایک چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے ساری چیونٹیاں جلا دیں، تو اللہ نے ان پر وحی کر کے تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا، سزا آپ نے سب کو کیوں دی؟
اس سے پتا چلتا ہے کہ بلا وجہ چیونٹی مارنا بھی جائز بول لو نا بھائی نہیں ہے. آگے ہدہد کا واقعہ ہے. ہدہد مارکیٹ سے شارٹ تھا, بس 2 منٹ لوں گا اس پہ. سارے پرندے جمع ہو گئے لیکن دیکھا کہ ہدہد مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں تھی. مارکیٹ میں ہر وقت مناسب ریٹ پر اویلیبل ہونا ضروری تھا. تو فرمایا ما لی الا اری الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین, ایسا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی مارکیٹ سے شارٹ ہے. یعنی یہ ممکن ہے کہ ہو یہاں کہیں چھپا بیٹھا ہو, مجھے نظر نہیں آ رہا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. کنفیوز تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ابھی یہاں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے. پھر فرمانے لگے لأعذبنہ عذابا شدیدا, میری پرمیشن کے بغیر کیسے چلا گیا, میں اس کو پتہ چل گیا نا کہ نہیں ہے, سخت ترین عذاب دوں گا. او لأذبحنہ, یا اس کو ذبح کر دوں گا میں. او لیأتینی بسلطان مبین, جب تک میرے پاس غیر حاضری کی مضبوط دلیل لے کر نہیں آتا اس وقت تک معافی نہیں ہے. آپ کہیں گے ابھی جانوروں پہ رحم کے فضائل بیان ہو رہے تھے, ابھی ذبح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر چیونٹی کو بھی پاؤں نہیں رکھا جا رہا جان کر ادھر ہدہد کو ذبح کرنے کی دھمکیاں. او بھائی یہ آرمی تھی سلیمان علیہ السلام کی, فوج تھی, اس میں فوجیوں کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت, بولو جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں اور ایک فوجی نے کہہ دیا بھائی آفیسر, اب وہ جنگ میں بندہ شارٹ ہے. اب ہے بھائی جنگ میں کمانڈر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یار اس بندے کو میں یہاں بٹھا کر گیا تھا, مورچے میں وہ بندہ ہی نہیں ہے, تو وہ نانی سے ملنے گیا ہوا ہے اپنی,